واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب, جناب ISPR اور فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ اور بہت ہی ہارشلی ورڈڈ ایک جو اس کی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ پٹ آؤٹ کیا ہے, I've never seen such strong language used before. ہاں, آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو میسج خود جی اور میسج کے ساتھ ساتھ الفاظ کے چناؤ میں دونوں میں جی ایک پیغام ہے. جی اور پیغام یہ ہے خان صاحب کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے ارادے ہیں, ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیں نا, جب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پھندا ٹائٹ کیا جا رہا ہے, جی نوز یوز ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, نوز تو ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ظاہر آپ کس طرف اشارے کر رہے ہیں. جی اچھا, پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ شہداؤں کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے, قوم بھی معاف نہیں کرے گی, اور ہم نے ان کے خاندان کو, ان کے عزیزوں کو یقین دلایا کہ ہم بدلہ لیں گے. اچھا, پھر اب اس کو دیکھیں اس حوالے سے کہ کہا یہ جا رہا ہے, جو بات اس کے جاری ہونے کے بعد جو بات ابھر کے سامنے آئی ہے ڈسکشن میں, پہلے بھی جو ہو رہی تھی لیکن اب جو ابھر کے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کہتے ہیں, ابھی تک کسی تصدیق نہیں ہے, کہ کچھ انہوں نے فوجی افسروں کو پکڑا ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے حساب سے, کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ فوج میں بھی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی. ہاں, اور اس سلسلے میں مختلف تعداد, کوئی کہتے ہیں 50, 52, 90 لوگ پکڑ رکھے ہیں. اس میں جنرلز بھی ہیں, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں, میجر جنرل بھی ہیں, بریگیڈیئر بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ ساری انکنفرم رپورٹیں ہیں لیکن ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ, اور میں نے ان لوگوں سے تصدیق کی کہ جو کہ ریگولرلی ISPR کور کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, یعنی کور کرنے سے مراد ہے کہ اب ISPR میرے زمانے والا ISPR نہیں رہا کہ جس میں کبھی کوئی بریفنگ ہو تو آپ چلے جاتے ہیں. اب جو لوگ کور کرتے ہیں وہ روز صبح اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں, شام تک وہی رہتے ہیں, گپ شپ ہوتی, کیونکہ وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپروور بنائیں گے اور ان سے وہ یہ کہیں گے آ کے ہیئرنگ میں کہ جناب ہمیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ بغاوت کریں. اگر سپوز کرتے ہیں, اگر اللہ کرے یہ بات غلط ہو, اگر یہ بات صحیح ہوتی ہے اور اپروور مل کے کہتے ہیں تو پھر تو غداری کا مقدمہ بنتا ہے ان پہ, اور پھر اس میں تو سزا بہت واضح ہے. جس کے سر, وہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس انکنٹروورٹیبل ایویڈنس ہے جو کہ نہ رد کی جا سکتی ہے نہ مینیپولیٹ کی جا سکتی ہے. مطلب اتنا کچھ ان کے پاس کہاں سے کیسے آ گیا؟ خان صاحب تو ان کے پاس انڈر اریسٹ سے جب یہ سب کاروائی ہوئی ہے, رائٹ؟ تو یہ مطلب, اور یہ 9/11 کی جیسے ہم نے پچھلے شو میں بات کی تھی کہ یہ تو اب مطلب اعتزاز ایسا ایویڈنس بعد میں آپ گواہی ہو سکتے ہیں نا. جی, مطلب یہ کہ کوئی ان کے پاس ریئل ایویڈنس تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ہے نہیں. مطلب وہ انکنٹروورٹیبل ٹائپ کی جو ایویڈنس کی بات کریں وہ اپروورز ہی بنائیں گے, اور کہاں سے لائیں گے یہ ایویڈنس؟ تو مطلب اگر اپروور لے کے آتے ہیں خاور صاحب, اس کا مطلب ہے کہ اشارہ ایک ہی طرف جا رہا ہے کہ وہ پھر جو فائنل اس میں سزا ہوتی ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کسی کو لا کے, فوجیوں کو لا کے کھڑا کراتے ہیں اور فوجیوں سے یہ کہلواتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم اپنے چیف کے خلاف بغاوت کر دو, تو پھر تو اس میں سزا بہت واضح ہے, یا نہیں سر؟ سزائے موت ہے. بالکل سر, کیا اسی طرف اشارے دیے جا رہے ہیں؟ سر میں تو یہی سمجھ رہا ہوں, اور اس کا دوسرا انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ جو بلوچستان کے لائر کا جو مرڈر ہوا ہے اس کی FIR جو ہے وہ عمران خان کے خلاف, مطلب اس کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو رکھا اپنے پاس رات تک, خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے, اور صبح جا کے اس نے FIR خان کے خلاف لکھوا دی. تو یہ تو اگین وہ بھٹو صاحب والی جو فلیش بیکس آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک FIR کو جواز بنا کے ان کو لٹکا دیا گیا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت زور سے خان صاحب کے اوپر ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اسکیپ پلان ہے, اگر کوئی بیک آف کرنے کا طریقہ ہے تو یوز اٹ ناؤ اور فیس دا میوزک. مختلف لوگوں نے, سب نے اس پہ تبصرے کیے. اس میں ایک مشہور ہمارے اینکر ہیں کامران خان صاحب, ان کا جو تبصرہ تھا اس میں بڑا دکھ بھی تھا کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہم پاکستان میں 2 خاندانوں کی سیاست چل رہی تھی, اور جب ایک تیسری فورس سامنے آئی تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ ہمارے پاس ایک آپشن بھی ہے. اور میں نے کہا کہ بہت افسوس, ہونے کا اس میں عمران خان کی بھی غلطیاں ہیں ان کے, لیکن بہرحال انہیں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آپشن کو ختم کیا جا رہا ہے, اور وہ اچھا نہیں ہوا, یہ سب کے لیے برا ہوا. تو
میں ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے جب سے یہ شروع ہو رہی ہے یہ بات آپ یہ دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی ہے، کیا وہ ایک پہلا سوال، کیا وہ پی ٹی آئی اینٹی پاکستان ہے؟ کیا وہ اینٹی فیڈریشن ہے؟ کیا وہ اینٹی اسلام ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ فیڈریشن پہ بلیو کرتی ہے، اگر وہ اسلام پہ بلیو کرتی ہے، اگر وہ پاکستانی ریاست کی پہ بلیو کرتی ہے، تو اس فورس کو ایلیمینیٹ کرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ سر اس فورس کو ایلیمنیٹ کرنے میں ان کا فائدہ ہے کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، جو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی قانون جو ملک کا ہے وہ ان پہ لاگو کیا جائے، جو یہ نہیں چاہتے کہ ان سے جو سیاہ و سفید کے مالک ہیں ان سے اس کے اوپر کبھی باز پرس نہ ہو، ان کا فائدہ ہے۔ عوام کا تو نقصان ہی نقصان ہے سر، عوام تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے اس کو روکنے کی؟ کیا صورت ہے؟ مطلب یہ کہ یہ تو بہت برا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، جی جس طرح بھی دی گئی پھانسی، آج تک ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ جی آج تک تو اگر یہ عمران خان کے ساتھ یہ کر دیں گے سر تو اگلے 50 سال پھر بھگتیں گے ہم، کیونکہ ہم نے باہر تو نہیں نکلنا ہے۔ نہیں، دونوں کمبائن ہو جائیں گے۔ آج تک پاکستان اس سے نکل نہیں سکا، اس صدمے سے، جی تو پھر عمران خان کا بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس زمانے میں سر جیسے آپ سب جانتے ہیں اس زمانے میں اس طرح سے کمیونیکیشن نہیں تھی۔ تو اب جو کمیونیکیشن ہے اور اب جس طرح سے یہ بات پھیلے گی، بات یہ ہے سر تاریخ میں بھائی شہید بن جائیں گے، ہاں بس خواب میں آئیں گے لوگوں جی کو، ایسے ہی ہوگا، معجزات ہوں گے۔ جی ان کی قبر سے معجزات ہوں گے۔ چھوٹے سے ممتاز قادری کا اتنا ہو رہا ہے، آپ ان کو اگر غائب کر دیں گے ان کی لاش کو، تو وہ ہر جگہ پھر ان کا مدار بن جائے گا، ہر جگہ ان کے معجزے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ کبھی سمندر سے نظر آئیں گے، کبھی پہاڑوں پہ نظر آئیں گے، کبھی کچھ۔ کیا اس بات کا احساس نہیں ہے؟ سر احساس ہے، مگر جو لوگ طاقت میں ہیں ان کا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینیپولیٹ کر لیں گے، اس کو مینیج کر لیں گے۔ مطلب وہ عمران خان کا سجادہ نشین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو بنا دیں گے، شاہ محمود قریشی جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو جائیں گے۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا مقصد شاہ محمود قریشی صاحب، مگر مطلب آپ کانسیپٹ سمجھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ سر بات نہیں بن رہی ہے، وہ کہتے ہیں بات بنائی نہ بنے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ بات نہیں بن رہی، نہیں بن رہی ہے تو پھر تو زبردستی بنائی جا رہی ہے، سر زبردستی بنائی جا رہی ہے۔ لیکن وہ معاملہ اور الجھ جائے گا، بہت زیادہ الجھ جائے، یہ نہیں ہوں گے نا اس کو نپٹنے کے لیے، یہ تو نکل لیں گے۔ جو اس وقت کرتا دھرتا ہے یہ تو نہیں ہوں گے، یہ تو میوزک فیس نہیں کرے گی۔ مطلب سر 71 تک جس نے پہنچا اس میں سے کس نے میوزک فیس کیا آپ کا؟ آپ مجھے بتائیں، ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل نیازی، کس نے میوزک فیس کیا؟ تو پھر قوم کی کسی کو پرواہ نہیں، بالکل پرواہ نہیں ہے سر، قوم کو اپنی پرواہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں سوال کیا ہے جی سر، 12 سال کے ایک بچے کو پکڑ کے لے گئے جس کو چھوٹا عمران خان کہتے ہیں، جو ویڈیوز میں عمران خان بنتا ہے سر، مطلب یہاں تک آپ نے بات پہنچا دی ہے، 12 سال کے بچے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیوں پکڑا؟ کیا ان کو کیا اعتراض ہے کہ عمران خان کیوں بنتا ہے؟ عمران خان کیوں بنتا ہے؟ تو کیا بنے؟ سر عمران خان نہ بنے نا، عمران خان کوئی نہ بنے، مودی بنے۔ ہاں مودی بن جائے، وہ نواز شریف بن جائے، زرداری بن جائے، وہ عمران خان کا میں کوئی بہت بڑا شیدائی نہیں ہوں، بالکل میں اس کا فین، بلکہ بالکل بھی نہیں شیدائی ہوں، لیکن ایک ایسی قوم میں جہاں ہیروز کی کمی ہے، آپ کے یہاں ہیرو نہیں ہے، آپ کے سارے کیریکٹر، چاہے جیسے آپ نے کیا، غلط کیا، صحیح کیا، آپ ہی نے کیا، آپ نے شریف فیملی کو، آپ نے زرداریوں کو، سب کو آپ نے ایک نیگیٹو کیریکٹر بنا کے پیش کیا۔ اس میں ایک شخص ہے جس نے کب جیتا، ایک شخص جس نے ہسپتال بنایا، جس نے یونیورسٹیاں بنائی، سب کچھ کیا، تو لوگ اس کو ایک ہیرو کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اب وہ ہیرو کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، آپ اس سے وہ چھینیں گے، وہ ڈریمز وہ کریں گے، تو اس کا ایک بہت خطرناک خلا پیدا ہوگی اور ایک بہت ہی نیگیٹو اثر نکلے گا۔ سر یہ بہت ہی خوفناک حرکتیں کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا مستقبل اور عمران خان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بعد صرف پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے عوام اگر یہ فیصلہ کر لیں اور کھڑے ہو جائیں اور جھکنے سے اور دبنے سے انکار کر دیں، تو جو یہ طاغوتی قوتیں ہیں یہ بیک آف کر جائیں گی۔ ایسا ہوتا نظر، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ اور بس بات اتنی سی ہے کہ اگر، اور اس کے لیے بہت بڑے مجمع بھی نہیں چاہیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر، اگر لاکھ لوگ بھی نکل آئے بڑے شہروں میں تو یہ کہانی جو ہے یہ واپسی کی طرف جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور باقی سارے جو ہمارے لوگ ہیں
جو جیلوں میں ہیں جو اور ہیں ان سب کو حفظ امان میں رکھے. پلیز لائک آور شو, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. خدا حافظ.